اس وقت پاکستان میں سولر پینل سے تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ گزشتہ برس پاکستان چین سے سولر پینل خریدنے والا تیسرا بڑا ملک تھا۔ ہمارا ملک جو ہے دنیا میں شمسی توانائی کا ایک پوسٹر بوائے بن گیا، پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین، چمکدار گہرے نیلے سولر پینلز پاکستان کے شہروں اور دیہات میں جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور جیسے بڑے شہروں کا گوگل ارتھ سے جائزہ لیں تو سولر پینلز کی بہت بڑی تعداد چھتوں پر بچھی نظر آتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے تیز رفتار شمسی انقلاب آ رہا ہے۔ یہ ہے سولر بجلی کا انقلاب۔ اس وقت ملک کے کئی علاقے شدید اور جان لیوا گرمی کی لہر کی لپیٹ میں ہیں اور درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے۔ ایسے میں لوگوں کے لیے سولر یا سورج کی بجلی ایک نعمت سے کم نہیں۔ یہ سستی ہے، قابل اعتماد ہے، بار بار لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی، دن بھر مسلسل بجلی ملتی رہتی ہے اور سرکاری بجلی کی نسبت بہت سستی پڑتی ہے۔ اسی لیے پاکستان کے لوگوں کا سولر پینلز پر انحصار روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان میں سولر پینل سے تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا رہی ہے، یعنی بجلی کی کل طلب کا 10 سے 20%۔ سردی کے موسم میں اس کا شیئر بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگ سرکاری بجلی استعمال کم کرتے ہیں۔ گرمی کے موسم میں نجی سولر سسٹم کا شیئر کم ہو جاتا ہے کیونکہ رات کو لوگ سرکاری بجلی زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ شمسی توانائی پاکستان میں عوامی سطح پر شروع ہونے والا ایک انقلاب ہے۔ یہ بجلی عام شہری خود سے بنا رہے ہیں، کوئی ادارہ یا حکومت نہیں بنا رہی۔ اس وقت سولر پینل سے تقریباً 4000 میگا واٹ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے، اس بجلی کا ملک کو ایک فائدہ یہ ہے کہ قیمتی زر مبادلہ بھی بچتا ہے، کیونکہ تیل اور گیس سے بجلی بنانے کے لیے بیرون ملک سے یہ چیزیں ڈالر میں خریدنا پڑتی ہے۔ گیس اور تیل چند سال کے بعد سولر انرجی کے ماحول پر اور آلودگی پر اچھے اثرات بھی ظاہر ہونے لگیں گے۔ اس وقت پاکستان دنیا میں سولر پینل درآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ پاکستان نے 2024 میں اتنے شمسی پینل درآمد کیے، امپورٹ کیے جو 17000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ درآمد سن 2023 کی نسبت 2 گنا تھی۔ اس کام کے لیے حکومت نے عوام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا، البتہ حالات ایسے ہو گئے کہ عام لوگوں نے، خاص طور سے امیر لوگوں نے اور مڈل کلاس کے لوگوں نے خود سے سولر انرجی کا رخ کر لیا، اپنے کارخانوں، دکانوں اور گھروں میں سولر سسٹم لگانے لگے۔ گزشتہ برس پاکستان چین سے سولر پینل خریدنے والا تیسرا بڑا ملک تھا۔ پاکستان میں شمسی توانائی کا انقلاب عوام اور عام شہری لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے انفرادی سطح پر سولر پینلز لگا کر شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا۔ حکومت نے یا بجلی کمپنیوں نے کوئی بڑے بڑے سولر فارمز نہیں بنائے، سولر بجلی کے پروجیکٹ نہیں بنائے۔ صرف پنجاب کے علاقے بہاولپور میں حکومت نے ایک سولر فارم بنایا تھا، قائد اعظم سولر پروجیکٹ بہاولپور میں، لیکن اس سے جو بجلی بنتی ہے وہ ملک میں بننے والی جو ٹوٹل سولر بجلی ہے اس کا ایک بہت کم حصہ ہے، آٹے میں نمک کے برابر۔ دنیا میں سمجھا جاتا تھا کہ صاف ستھری، قابل تجدید، رینیویبل انرجی بہت مہنگی پڑتی ہے اور اس کے اخراجات عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوتے ہیں، افورڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان میں جس تیزی سے سولر بجلی کا استعمال پھیلا ہے، اس سے اس موقف کی تو نفی ہو گئی۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ سولر انرجی اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب کوئی حکومت بڑے پیمانے پر سبسڈی دے، یعنی لوگوں کو مالی امداد دے سولر نظام لگانے کے لیے، لیکن یہ بات بھی پاکستان میں غلط ثابت ہو گئی۔ پاکستان کے لوگ خود ہی بہت شوق سے اپنے وسائل سے ہی شمسی توانائی پر منتقل ہو رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے مالیت بار سے فائدہ مند ہے۔ حکومت نے بڑے پیمانے پر سولر انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری نہیں کی۔ بنیادی طور پر لوگوں نے سولر پینلز کی اتنی زیادہ خریداری شروع کر دی ہے کہ تاجر بھی زیادہ تعداد میں چین سے سولر پینلز درآمد کرنے لگے ہیں۔ اب تو لیتھیم بیٹریاں بھی آ گئی ہیں جو دن میں بنائی گئی سولر بجلی کو زیادہ دیر تک اسٹور کر لیتی ہیں اور رات کو بھی لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ابھی دن میں
اپنے سولر پلانٹ کی جو بجلی ہے اسے استعمال کرتے ہیں اور رات کو سرکاری ڈسکو کی بجلی لیتے ہیں، کیونکہ رات کو سورج کی روشنی نہیں ہوتی اور سولر پلانٹ جو ہے وہ بجلی نہیں بنا سکتا۔ لیکن لیتھیم بیٹریاں آ گئی ہیں، یہ عام بیٹری کے مقابلے میں زیادہ دیر تک بجلی سٹور کر لیتی ہیں، البتہ یہ خاصی مہنگی ہیں۔ عام گھر یا کاروبار کے لیے ایک لیتھیم بیٹری 2.5 سے 5 لاکھ روپے میں دستیاب ہے، لیکن یہ چلتی بھی زیادہ دیر تک ہے، کم سے کم 5 سال۔ بعض بیٹریاں ایسی بھی ہیں جو 10 سال تک چل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ سرمایہ کاری کر لو تو دیر تک ان سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ یہ جو لیتھیم دھات سے بننے والی بیٹریاں ہیں، ان کو فنکشن کرنے کے لیے اور بھی دھاتیں چاہیے ہوتی ہیں، جیسے نکل ہے، کوبالٹ ہے، گریفائٹ ہے، مینگنیز ہے اور بہت ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ تو اس لیے اب دنیا میں معدنیات والے علاقوں کی اہمیت بڑھ گئی ہے، جیسے چین، یوکرین، افغانستان اور پاکستان کے شمالی یا مغربی علاقے، یہاں یہ معدنیات ہیں، یہاں کے پہاڑوں میں ان کے خزانے پوشیدہ ہیں، لیکن پاکستان کے پاس ان کو نکالنے اور استعمال میں لانے کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اسے چین یا امریکہ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے۔ خیر، بات ہو رہی تھی سولر انرجی کی، تو پاکستان کی شمسی بجلی کے انقلاب کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں گرڈ یا حکومتی اداروں سے ملنے والی بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے اور سولر بجلی سستی پڑتی ہے۔ پاکستان کی بجلی کے بحران کا آغاز 1990 کی دہائی سے ہوا تھا۔ اس وقت حکومت نے نجی کمپنیوں یا IPPs سے مہنگی بجلی خریدنے کے معاہدے کیے۔ یہ اچھے معاہدے نہیں تھے۔ ان معاہدوں میں یہ بھی لکھا تھا کہ نجی کمپنیوں کو حکومت ڈالر میں پیمنٹ کرے گی اور ان سے بجلی خریدے گی۔ جوں ڈالر مہنگا ہوتا گیا، پاکستانی روپوں میں بجلی مہنگی ہوتی گئی۔ پاکستان میں سرکاری یا گرڈ کی بجلی کا ریٹ ہمارے پورے خطے میں، جنوبی ایشیا میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا میں سب سے زیادہ پاکستان میں۔ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بجلی کی کمپنیوں کے لائن لاسز نے نکال دی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں جو بجلی حکومت دیتی ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ چوری بھی ہوتی ہے۔ ایسے صارفین ہیں جو بل بھی ادا نہیں کرتے۔ حکومت جو بجلی بنا کر صارفین کو دیتی ہے اس میں سے تقریباً 25% بجلی کی قیمت اسے وصول نہیں ہوتی، یعنی 100 روپے کی بجلی بیچی حکومت نے، 25 روپے ملے ہی نہیں، 30 روپے ملے ہی نہیں۔ حکومت اس لیے سوچتی ہے کہ لوگوں کو بجلی کم دو تاکہ کم نقصان ہو، اس لیے زیادہ تر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ ملک میں بجلی بنانے کی استعداد موجود ہے، لیکن نظام اتنا خراب ہے اور کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گئی ہے۔ خاص طور سے چھوٹے شہروں دیہات میں سارے بحران کا بوجھ عام مڈل کلاس کے لوگوں پر پڑ گیا۔ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی، دوسرے اس کی قیمت آسمان سے چھونے لگی۔ بعض لوگ بتاتے ہیں کہ شہری علاقوں میں ایک دن میں 12 گھنٹے بجلی بند رہتی ہے، جبکہ دیہات میں 18 گھنٹے بند رہتی ہے۔ یہ لوڈ شیڈنگ 15-20 سال سے عام لوگوں کے لیے ایک عذاب بن چکی ہے۔ ان حالات میں ایک بڑا کام یہ ہوا کہ گزشتہ چند برسوں میں دنیا میں سولر پینلز کی قیمت پہلے کی نسبت کم ہوتی گئی۔ چین سے آنے والے سولر پینلز کی قیمتیں اور بھی کم ہیں۔ کم قیمت سولر پینلز عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے ایک نعمت ثابت ہوئے۔ اس صورتحال میں پاکستان کے لوگوں نے بجلی کے بارے میں اپنا سوچنے کا انداز بدل دیا۔ جو کاروباری لوگ ہیں، ذمہ دار ہیں، مڈل کلاس کی فیملیز ہیں، گھر ہیں، وہ نجی استعمال کے لیے سولر پینلز کی طرف جانے لگے کیونکہ وہ افورڈ کر سکتے تھے۔ انہوں نے سستی شمسی توانائی کا رخ کیا۔ مڈل کلاس کے لوگ اکثر بڑے پینلز نہ بھی لگوا سکیں تو کم قیمت والے چھوٹے پینلز لگوانے لگتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ ایک دفعہ سولر سسٹم لگ جائے تو بجلی مفت بنتی ہے، البتہ اس کی بیٹریوں کی مینٹیننس کرنی پڑتی ہے۔ سولر سسٹم کی وجہ سے بجلی کے بلوں کی جو بچت ہوتی ہے اس باعث اس پہ جو ہم رقم لگاتے ہیں وہ 3 سال میں تقریباً پوری ہو جاتی ہے اور فائدہ ہی فائدہ اس کے بعد۔ ہمارے ملک میں سولر انقلاب کا کریڈٹ کسی حد تک حکومت کو بھی جاتا ہے۔ اس کی کچھ پالیسیز ایسی ہیں، سولر پینلز پر حکومت نے 0 ٹیکس رکھا، یعنی باہر سے جب درآمد ہوتا تھا تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں تھا، اور نیٹ میٹرنگ سسٹم تھا، یعنی جو آپ کی بجلی فالتو ہوتی تھی وہ حکومت خرید لیتی تھی گرڈ میں دن کے وقت۔ اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ سولر انقلاب بالکل سوشل میڈیا سے ملتا جلتا ہے۔ سوشل میڈیا میں بھی آپ خود ہی پروڈیوسر، ڈائریکٹر خود ہی ہوتے ہیں، اس طرح سولر سسٹم لگوانے والے لوگ جو ہیں وہ خود ہی بجلی کے پروڈیوسر ہیں، خود ہی صارف ہیں۔ جب شمسی توانائی اور بیٹریوں کو ملا دیتے ہیں تو اچانک ساری طاقت آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ سرکاری بجلی کے لیے لمبی ٹرانسمیشن لائنیں چاہیے ہوتی ہیں، اس پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سولر بجلی کے لیے ایسا کچھ کرنا ہی نہیں پڑتا۔
لوگ انفرادی طور پر اپنے پلانٹ یا سسٹم لگا رہے ہیں، جہاں پلانٹ لگتا ہے اسی جگہ بجلی استعمال ہوتی ہے، اسی گھر میں، اسی فیکٹری میں، اسی فارم پہ۔ حکومت کو لیکن اب یہ خدشہ ہو گیا ہے کہ سولر انرجی اتنی زیادہ پیدا ہونے لگی ہے کہ ہمارا نیشنل گرڈ جو ہے اس سے لوگ کم بجلی لینے لگے ہیں، تو وہ مہنگی ہے اور یہ سستی ہے، تو مہنگی بجلی کے باعث لوگ نیشنل گرڈ کی بجائے شمسی توانائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے حکومت نے نیٹ میٹرنگ سے بجلی خریدنے کا ریٹ کم کر دیا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جو شمسی انقلاب آیا ہے پاکستان میں، اس سے امیر اور غریب کا فرق بڑھ گیا ہے، ان میں مزید فاصلہ ہو گیا ہے۔ جو شمسی توانائی ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس وسائل ہیں، جو سسٹم لگا سکتے ہیں، باقی سب لوگ بہت مہنگی گرڈ کی، حکومت کی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں، اور پھر انہیں لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا رہتا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن ہر سال شمسی توانائی کا دائرہ پھیل بھی رہا ہے۔ ان علاقوں میں جہاں شاید روزانہ صرف چند گھنٹے حکومت کی بجلی ملتی تھی، وہاں لوگ چھوٹے اور کم پاور والے سولر سسٹم لگا رہے ہیں۔ اب تصور کریں کہ ایک پنکچر لگانے والے کی دکان ہے، اس پر صبح ایک شمسی پینل سے بجلی بننا شروع ہو جاتی ہے، وہ پینل نکال کے دکان کے باہر رکھتا ہے اور اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ دیہات میں کوئی چھوٹا کاشتکار ہے، درمیانی درجے کا ذمہ دار ہے، اس کا ٹیوب ویل جو ہے وہ سولر انرجی پہ چل رہا ہے، سولر بجلی سے۔ پہلے وہ مہنگی بجلی حکومت سے خریدتا تھا جو ایک ایک دن نہیں آتی تھی، دو دن نہیں آتی تھی دیہات میں، اور یا وہ مہنگے ڈیزل سے اپنا ٹیوب ویل چلاتا تھا۔ اب سستی شمسی توانائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا کام جب چاہے کر سکتا ہے، ٹیوب ویل چلا سکتا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے پاس پہلے کبھی بجلی نہیں تھی انہیں بجلی مل رہی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جس تیزی سے پاکستان میں سولر بجلی کا رجحان بڑھ رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے دنیا میں شمسی توانائی کا ایک پوسٹر بوائے بن گیا، پوری دنیا میں اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اور اب جو لیتھیم بیٹریاں آ گئی ہیں تو ان کے آنے سے یہ انقلاب ایک نئے موڑ پر پہنچ گیا۔ آپ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو جب بھی میں ویلاگ کروں اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ بہت شکریہ۔